قوموں کی شناخت ان کی اقدار، تہذیب، تمدن اور روایات سے ہوتی ہیں۔ جو اقوام اپنی تاریخی ورثے کے زیر سایہ اپنی نسل کو پروان چڑھاتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتی ہیں، کیونکہ ہر قوم کی بقا اور سالمیت اسی میں ہے کہ وہ اپنی روایات و اقدار اپنی نئی نسل کو درجہ بدرجہ منتقل کرتی رہے۔ روایات، تہذیب و تمدن ہی قوموں کی شناخت ہوتی ہیں، اور نوجوان ملک و قوم کو بام عروج پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کے بھی وارث و محافظ ہوتے ہیں۔ ہماری نسل نو اس وطن عزیز کا اہم حصہ ہے، جو تعلیمی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہے، لیکن انہیں اپنی درخشاں تاریخ، ثقافت، زبان و تہذیب سے آگاہی بھی ضروری ہونی چاہیے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں وہ زندگی کا پہلا سبق سیکھتا ہے، اخلاقی تربیت حاصل کرتا ہے۔ وہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، جس طرح کی پرورش پاتا ہے، اس کا اثر اس کی شخصیت اور سوچ پر بھی پڑتا ہے۔ وہ ابتدا میں اپنے والدین کی عادات و اطوار، ان کی حرکات و سکنات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ والدین جیسا ماحول اسے مہیا کرتے ہیں وہ اس میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ضمن میں بچے کی تربیت کا انحصار والدین پر ہے۔ وہ جس سانچے میں بچے کو ڈالیں گے وہ اسی سانچے میں ڈل جائے گا۔ جب دور حاضر میں والدین یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ نسل نو ان کی بات نہیں سنتی، کہنا نہیں مانتی یا بد اخلاق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ملنے والی تربیت میں کمی ہے۔ اگر نوجوان اخلاقی پستی کا شکار ہیں تو اس حوالے سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن ہی میں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اطوار کے مالک ہوں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ کھانے پینے کے آداب، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں انہیں اچھی طرح سمجھانا چاہیے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں، اپنی اولاد کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ نوجوان غیر مہذب ہو۔ یہ کام بچوں کو بااخلاق شہری بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ نسل نو کی اخلاقی تربیت کریں، انہیں صرف درسی تعلیم نہ دیں بلکہ اپنی تہذیب و تمدن اور روایات سے بھی آشنا کرائیں۔ ایک استاد بچے کی کردار سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اساتذہ سے صرف درسی تعلیم ہی نہیں حاصل کی جاتی بلکہ وہ اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات کا طلبہ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کو اپنا کردار، اپنی شخصیت ہمیشہ مثالی رکھنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل نہ استاد اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی نوجوان ان کا ادب کرتے ہیں، مگر اس میں صرف نوجوان کو مورد الزام ٹھہرانا قطعاً درست نہیں ہے۔ آج کل بچے بھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس ان کے لیے مناسب وقت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب تک والدین اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، انہیں تمیز و تہذیب نہیں سکھائیں گے، تب تک نسل نو اپنی تہذیب، اقدار یا روایات کیسے سیکھے گی؟ یہ وہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نوجوان تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں۔ جب گھر میں سازگار ماحول نہیں ملتا تو وہ انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو والدین شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان ان کی بات نہیں سنتے۔ ہم اپنی اقدار و تہذیب کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ نسل نو تک ہماری روایات، اقدار و تہذیب منتقل نہیں ہو رہی۔ اس ضمن میں نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالیں، کچھ دیر گھر کے بزرگوں، بڑوں کے ساتھ گزاریں، ان کے تجربات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے اطوار سیکھیں، اپنے اندر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، بڑوں یا اساتذہ کی ڈانٹ کو غنیمت جانیں اور اپنی اصلاح کریں۔ ہماری ثقافت ہماری پہچان ہے، اسے زندہ رکھنا ہر فرد بالخصوص نسل نو کی ذمہ داری ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔